أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اس سے اوپر جو پہلی آیت تھی اس میں معراج کا واقعہ تھا، اسراء اور معراج. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکۃ المکرمہ سے یروشلم کا رات کے کچھ حصے میں سفر کرنا، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور وہاں سے ساتوں آسمان کی جو سیر ہوئی اس کو معراج کہتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا کہ حضور کا کتنا اونچا مقام ہے. آج جو آیت پڑھی ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا فرمائی تھی جس سے مراد تورات ہے. جس سے مراد تورات، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اوپر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحان الذی اسریٰ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نبوت کو بیان کیا تھا. حضور کا معراج کرنا یہ اللہ کے نبی کی نبوت کی نشانی تھی، دلیل تھی. اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صاحب کتاب ہونا، تورات کا آپ کو ملنا، اور وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، دیکھو، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. کتاب سے مراد تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. یہ قرآن اس امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. ہاں، قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے. تورات بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی. آسمانی کتاب ہے بھائی، اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ اب چینج ہو گئی ہے، تورات، بائبل، یہ سب چینج ہو چکے ہیں. قرآن چینج نہیں ہوگا، قیامت تک کبھی نہیں چینج ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب، ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور اس تورات کو ہم نے باعث ہدایت بنایا تھا. اس کے ذریعے ہدایت پا سکتے تھے کون؟ بنی اسرائیل. دوسرے الفاظ میں یہودی کہہ دو، آج کے زمانے کے. میں نے فرق بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ کیا فرق ہے. اچھا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، ہم نے ان کو کہہ رکھا تھا کہ مجھے چھوڑ کر کسی کو کارساز مت بنانا. قرآن، ان کی تورات کے اندر اللہ کے احکام بھی تھے کہ یہ کرنے کا، اور ممانعت بھی تھی کہ یہ نہیں کرنے کا. ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ مجھے چھوڑ کر کسی کو اپنا کارساز مت بنانا، میرے علاوہ کسی اور کو رب مت ماننا جس کے سامنے اپنے کاموں کو پیش کرو کہ تم یہ کر دو. اہل کتاب کہلاتے یہودی جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے اندر بھی توحید پائی جاتی تھی. 4000 سے زیادہ نبی آئے ہیں
بنی اسرائیل کے اندر ان کی ہدایت کے لیے، لیکن انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا، بہت ستایا۔ تو علامہ دریابادی لکھتے ہیں کہ یہود چاہے برائے نام ہی کیوں نہ ہو، توحید کو کچھ نہ کچھ مانتے تھے، ہمیشہ توحید کے قائل رہے، لیکن دنیا پرستی میں ایسے مبتلا ہو گئے کہ عملی طور پر راستے سے بار بار ہٹ جاتے تھے، بار بار ہٹ جاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو کارساز مت بنانا، تمہارا کام کرنے والا مجھے ہی بنانا، میں ہی کروں گا، کچھ کروں گا تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت میرے بھائیو کچھ نہیں کر سکتی۔ تجربوں سے دیکھ لیا، وہی ہوگا جو لکھا جا چکا ہے، چاہے سر پٹک کے مر جاؤ، چاہے کتنی محنت کر دو، لیکن تقدیر سے آگے کچھ ادھر ادھر ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، چونکہ اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ایک جلیل القدر نبی ہیں، تو حضور کے بعد ان کا تذکرہ ہوا اور ان کی قوم کا بھی تذکرہ ہوا۔ بھئی جیسے ان لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر کسی کو اپنا کارساز مت بنانا، تو ہم کو بھی یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز نہیں بنائیں گے۔ جو کچھ کرنے دھرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ تبلیغ کے اندر یہی تو سبق سکھایا جاتا ہے، اصل ایمان کا ایمان بولتے رہتے، یہی اصل ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا، یقیناً نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے۔ علامہ عثمانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فضل ہے، آپ کا جو شرف ہے، اس کو بیان کر کے سلسلہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ چونکہ اسراء کے اندر حضور کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا مذکور ہوا، آگے مسجد اقصیٰ کے جو متولی تھے، ذمہ دار تھے، وہ راستے پہ نہیں رہے تو خدا کی مار آئی۔ یہ بات یاد رکھ لو، کوئی چاہے کتنا بڑا ہو، کسی بھی مدرسے کا معتمم ذمہ دار ہو، یا تبلیغ جماعت کا کوئی ذمہ دار ہو، یا کسی اور سنستھا کا ذمہ دار ہو، ذرا بھی راستے سے بھٹکے گا خدا کی مار آئے گی، یہ کہیں بھی چلے گا۔ ہاں، مسجد اقصیٰ کے متولی ذمہ دار جو تھے، راستے سے بھٹکے خدا نے مار مار کے ختم کر دیا۔ آگے ان کے واقعات آ رہے ہیں۔ پوسٹوں سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی پرسنل لائف کو صحیح کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا۔ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، خدا کے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارا عمل کیا ہے؟ تم حکم کے تابع ہو کہ نہیں، کتاب اللہ کے، اللہ کے حکم کے تابع ہو کہ نہیں؟ ساری پوسٹیں خاک میں مل جائے گی۔ ہر آدمی کا عمل بولے گا، قیامت میں عمل کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، چاہے جماعت کا ذمہ دار ہوں، چاہے میں مسجد کا ذمہ دار ہوں، چاہے میں مدرسے کا ذمہ دار ہوں، کچھ نہیں۔ تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور حضور کے طریقے ہیں یا نہیں، بس یہی کامیابی کا ایک فارمولا، یہی ایک اسکیل ہے، اس کے اوپر آپ کو دیکھا جائے گا۔ مسجد اقصیٰ دوسرا قبلہ، معلوم آپ کو مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ دوسرا قبلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے 16 یا 17 منتھ تک مدینہ منورہ میں رہ کر مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھی ہے۔ بتایا آپ کو 16 منتھ یا 17 منتھ۔ آج ہمیں مسجد اقصیٰ کا رنج کیوں ہے؟ وہ ہمارا بھی قبلہ رہا ہے، وہ قابل احترام جگہ ہے۔ وہ ان 3 مسجدوں میں سے ہے جہاں پر جانے سے آدمی کو مستقل الگ ثواب ملتا ہے۔
ہے. جیسے مسجد حرام میں 100,000 کا ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک روایت کے مطابق 1,000 یا 50,000 کا ہے، اور مسجد اقصی میں 500 کا ہے. ہاں، کئی نبیوں کی قبریں ہیں وہاں. تو اللہ تعالیٰ آگے چل کر بتلائیں گے کہ مسجد اقصی کے متولیوں پر جو حالات آئے اس میں مسلمانوں کے لیے عبرت ہے. خود بنی اسرائیل کی نصیحت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. یہ ایک قسم کی یوں سمجھو کہ یہ تمہید ہے. آگے چل کے جو واقعہ آئے گا اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ایک گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور کتاب کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو ہم نے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، اور بنی اسرائیل کو ہم نے کہہ رکھا تھا کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز مت بنانا. اور کتنے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا. دیکھیے، ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا. ابو البشر ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ ابو البشر ثانی یعنی دوسرے انسانیت کا باوا. انسانیت کا دوسرا باوا کون ہے؟ پہلا باوا تو آدم علیہ السلام. بھائی یہ دنیا چلی کس سے؟ آدم علیہ السلام سے. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دنیا ختم ہو گئی. پھر کس سے چلی؟ نوح علیہ السلام سے چلی. نوح علیہ السلام کشتی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہی سے نسل چلی. اللہ تعالیٰ یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو، اگر نوح علیہ السلام کی کشتی کو ہم نہ بچاتے تو تم بھی نہیں بچتے، دنیا میں ہوتے بھی نہیں، تمہارا نشان ختم ہو گیا ہوتا. تو ہم نے تم کو بچایا ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جو لوگ بچے تھے وہ کیسے بچے تھے؟ ایسے ہی بچ گئے. ہم نے ان کو سنبھالا تھا. حملنا معه، ہم نے اٹھایا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے خطاب کر کے ایک احسان یاد دلا رہے. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. حضرت نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے. سام، حام اور یافس نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان میں یہ لوگ ہیں. ان میں سے جو سام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل آتے ہیں. بنی اسرائیل کا سلسلہ جیسے حضور کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے حضور تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے واسطے سے، اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی نسل میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو باپ دادا تھے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے ذریعے اللہ نے احسان کیا، ان میں اٹھایا. ان پر احسان تو ہمارے اوپر بھی احسان. ایک آدمی ہے یہ کہے کہ تمہارے دادا تو ہمارے گھر بیٹھے رہتے، تمہارے دادا جب یہاں آتے تو کھانا پینا ہمارے گھر ہی رہتا تھا. تو آدمی کیا سوچتا ہے، یار میرے دادا کا اتنا بڑا سمبند تھا، تو دادا پر ایک احسان ہو تو پوتا سمجھتا ہے کہ مجھ پر بھی ایک احسان ہے. اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر ناشکری کا مرض ہے. ارے باپ دادا کے اوپر جو احسان ہوا ہو تو نیچے والے سمجھتے ہیں کہ یار ان کا تو ہمارے خاندان سے، یہ ہمارے اسماعیل بھائی ہے نا، ان کے بہنوئی ہے. یہاں حافظ محمد پہلے باغ کے اندر امام تھے، وہ میرے والد صاحب کے خاص دوست کے بیٹے ہیں. اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، بیمار ہیں. تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے گھر کے کو استنجا خانہ نہیں بنا تھا تو ان کے جو بہنوئی ہیں ان کے گھر پہ جاتے. تو آج ہم بھی اس کو ایک احسان سمجھتے ہیں، کیا ہے ان کے ہمارے یہ کام لگے ہیں. بھائی اسی طرح اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ تم کس کی اولاد ہو؟ ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا. تم ان کی اولاد میں سے ہو. اس لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ نوح علیہ السلام نے جیسا کیا ویسا تم کو بھی کرنا چاہیے. وہ کیا کرتے تھے؟ انہ کان عبدا شکورا، وہ تو اللہ کے شکر گزار بندے تھے، لہذا تمہیں بھی شکر گزار بننا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ خیر، ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو جو بچایا تھا وہ اس وجہ سے کہ نوح علیہ السلام شکر گزار تھے. شکریہ سے نعمتیں ملتی ہیں، نعمتیں بچتی ہیں، یاد رکھو.
علامہ دریابادی نے ایک بہت اچھی بات لکھی اور وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اور بھی بہت ساری صفات تھی، لیکن ان صفات میں سے ایک صفت شکریہ کو بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکر گزاری کا ایک فرد عقیدہ توحید ہے۔ کیا؟ عقیدہ توحید۔ یہ توحید جو ہم اللہ کو مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، اس کو رب مانتے ہیں، یہ بھی شکریہ کا ایک طریقہ ہے۔ کیا کہا؟ شکریہ کا ایک طریقہ ہے۔ بھائی کافر کے کیا معنی ہے؟ کفر کرنا، لیکن کفر کا اصل معنی آپ کو معلوم ہے؟ کافارا، اس کے معنی ہے چھپانا۔ کیا معنی؟ چھپانا، چھپا دینا کسی چیز کو۔ رات کو بھی کافر کہتی ہے اس لیے کہ رات سب چیزوں کو چھپا دے۔ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں اس لیے کہ وہ دانے کو زمین میں چھپاتا ہے۔ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمت کو چھپاتا ہے، دیا خدا نے اور دوسرے کو مانتا ہے، وہ اللہ کی نعمت کو چھپا رہا ہے، اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو توحید بھی، توحید کا کلمہ پڑھنا، اس کا ورد کرنا گویا یہ ایک قسم کی شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے یا اس کے بہت سارے افراد ہیں، ان افراد میں سے ایک فرد توحید بھی، کلمہ توحید پڑھنا بھی ہے، توحید کا قائل ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو صفت تھی وہ بتلائی کہ انہ کان عبدا شکورا، وہ ہماری تکلیف کو بھی نعمت سمجھتے تھے اور نعمت کو بھی نعمت سمجھتے تھے۔ نوح علیہ السلام کا یہ عمل تھا، تکلیف آتی اس کو بھی نعمت سمجھتے تھے۔ کیسے نعمت سمجھیں گے؟ آپ کہیں گے کہ کیسے؟ ارے اس سے بھی بڑی تکلیف آ سکتی تھی، اس سے بھی بڑی تکلیف آ سکتی۔ آدمی چل رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگ گئی تو کہیں انا للہ، چلو اللہ کا شکر ہے کہ یہی ایک بزرگ جا رہے تھے تو کسی نے اوپر سے دھول ڈالی، دھول، تو کہا الحمدللہ۔ ارے اس بات پہ الحمدللہ؟ کہا میں تو آگ کے لائق تھا لیکن خاک سے ہی کام چلا لیا۔ آگ کے لائق تھا کہ وہ آگ برسائی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ خاک پر مٹی ہی تو دھول ہی ڈال دی۔ آدمی جہاں کہیں اگر پوزیٹیولی تھنک کرتا ہے، سوچتا ہے تو بہت سارے راستے نکل آتے ہیں، لیکن نیگیٹو سوچے گا تو ہر جگہ پوزیٹیو ہی نیگیٹو نظر آئے گا۔ ہے خدا کے معاملات میں پوزیٹیو رہو، کوئی بھی بات آئے پوزیٹیو سوچو، ورنہ نیگیٹو سوچتے سوچتے نکل جائیں گے، راستے سے بھٹک جائیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ جب کبھی آپ کے پاس جب کھانا آتا اور کھانا کھاتے تو یہ دعا پڑھتے کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ولو شاء اجاعنی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا، اگر وہ چاہتا تو مجھے بھوکا رکھتا۔ جب پانی پیتے تو یوں کہتے الحمدللہ الذی سقانی ولو شاء اظمأنی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے پانی پلایا، اگر وہ چاہتا تو مجھے پیاسا رکھتا۔ جب کپڑا پہنتے تو کہتے الحمدللہ الذی کسانی ولو شاء جردنی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کپڑے پہنائے، اگر وہ چاہتا تو مجھے ننگا بھی رکھ سکتا تھا۔ اور اگر وہ استنجا خانے ٹوائلٹ کے لیے جاتے تو آ کے دعا کرتے پڑھتے الحمدللہ الذی اخرج عنی اذاہ فی عافیتی ولو شاء حبسہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز کو نکال دیا عافیت کے ساتھ، اگر وہ چاہتا تو اس کو روک بھی سکتا تھا، بند بھی کر سکتا تھا۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جب وہ افطاری کا ارادہ کرتے، کھانا سامنے پیش کیا جاتا تو وہ کیا کرتے؟ اس آدمی کے سامنے پیش کرتے جو ایمان والا ہوتا، ان پر جو ایمان لایا ہے اس کو، اگر اس کو محتاج سمجھتے کہ یہ زیادہ محتاج ہے، کا لے جا تو۔ یہ صفت تھی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھنے والوں کا تذکرہ کیا اور یاد دلایا کہ تم ان کی اولاد میں سے ہو
جن کو ہم نے کشتی کے اندر سوار کیا تھا، اور تمہیں انہی کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ اس شریعت میں بھی میرے بھائیوں کھانے پینے کے بعد جو دعائیں ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ابن کثیر نے نقل کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ او یشرب الشربۃ فیحمد اللہ علیہا۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے اور پھر الحمدللہ کہتا ہے اور اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ معاف کرنا ایک بات میں کہہ رہا ہوں، شاید کڑوی لگ جائے آپ کو۔ ہم لوگ روزانہ افطاری کرتے ہیں، افطاری سے پہلے کی دعا تو ہم پڑھ لیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، لیکن افطاری کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کون پڑھتا ہے؟ کبھی کبھی تو ہم سے بھی چھوٹ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کون پڑھتا ہے اس کو؟ حالانکہ یہ دعا کتابوں میں جہاں بھی جو بھی پمفلیٹ آتا ہے اس پمفلیٹ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، نہیں پڑھتے۔ سب جگہ یہ حال ہے، کوشش کرنی چاہیے ہے۔ جب یہ روایت میں یہ دعا ہے، ذهب الظمأ، پیاس بجھ گئی، پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ یہ دعا ہے۔ آدمی یہ دعا نہ کرے تو سوچو کہ پورا دن کچھ کھایا نہیں تھا اور کھجور کا جب جا رہا ہے ٹکڑا پیٹ کے اندر تو بیچ میں اٹک جاتا، تو یہ تو سب سوکھا ہوا ہے۔ تو اور زیادہ تعریف کرنی چاہیے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لقمے کو آسانی سے اس کی منزل تک پہنچا دیا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو تعریف کی ہے کہ عبدن شکورا، لا تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو کارساز مت بنانا، اس پر اللہ نے تعریف کی نوح علیہ السلام کی۔ تو جیسے میں نے کہا کہ توحید اور شکریہ، ان دونوں میں بڑا کنیکشن ہے، دونوں میں جوڑ ہے۔ ہاں، شکریہ ایمان والا کرے گا، اللہ کا نام لے گا۔ خیر، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب کے اندر حکم بھیجا، ہم نے وحی کی کہ تم لوگ زمین کے اندر ضرور بھی ضرور 2 مرتبہ فساد کرو گے اور زوراوری کرو گے، تکبر کرو گے، بڑا تکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہلے سے کہہ دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم ایسا کرنے والے ہو، تم لوگ زمین میں فساد 2 دفعہ کرو گے اور تکبر کرو گے 2 مرتبہ۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کو ماقبل سے مربوط اس طرح سے کیا کہ اوپر کی آیت میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بتلایا کہ ہم نے تورات دی تھی جس میں شریعت کے احکام بتلائے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، یہ ساری چیزیں دی تھی تاکہ اتباع کرو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم تو الٹے ہی چلے۔ آج بھی جو یہودی قوم ہے وہ سب سے الٹی ہی چال چلتے ہیں۔ ہاں، وہ سب ایک طرف، وہ اپنی ایک الگ دکان کھولیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو ان کو بھیج دی کی کتاب اور سمجھایا تھا، لیکن وہ لوگ تو مخالفت کے عادی تھے، ان کی عادت بنی ہوئی تھی۔ اور علامہ دریاوادی لکھتے ہیں کہ تورات کے اندر بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشین گوئیاں آ چکی ہیں۔ دیکھو، یہ تو قرآن کی پیشین گوئی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے بنی اسرائیل کی طرف ان کی کتاب میں یہ کہلا دیا تھا، بتلا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہہ دیا تھا ان کی کتاب میں۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی کتاب میں تھا؟
علامہ دریابادی لکھتے ہیں کہ اتنی موٹی کتاب یہاں ہے، وہ علامہ دریابادی کی وہ تفسیر اب پڑھی ہے یہاں، فساد کرو کہ زمین میں 2 مرتبہ. تورات کے اندر آج بھی وہ چیزیں ملتی ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ تم فساد کرو گے زمین کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام جیسے کہ حضرت یرمیاہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ان کو سمجھایا تھا اور پیشین گوئی کی تھی کہ سیدھے رہو ورنہ خدا کی مار آئے گی، تم لوگ زمین میں فساد کرو گے، بڑے فساد کرو گے. بھائی فساد کیا ہے، بگاڑ کیا ہے؟ دو لفظ آئے، زمین میں فساد کرو گے اور زمین میں خامخواہ تکبر کرو گے. اس سے مراد حقوق اللہ اور حقوق العباد کو برباد کرنا. کیا کہا؟ اس سے مراد زمین میں فساد کرنا یا زمین میں بیجا تکبر کا تو ہمیں کہا حق ہے، تکبر کی تو اجازت ہی نہیں. صرف آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں تو پہلے 3 چکروں میں ذرا چھاتی تان کے ایسے تکبر کے ساتھ چلنا ہے وہاں، باقی تو ہمیں کوئی حق ہی نہیں ہے تکبر کرنے کا. ظلم کرنا، یہاں تکبر سے ظلم بھی کہہ سکتے ہیں، زوراوری کی معنی ظلم کرنا. کہا تم زمین میں فساد کرو گے 2 مرتبہ اور ظلم کرو گے. اللہ کے احکام کو توڑنا، اللہ کے احکام کو پورا نہ کرنا، یہ زمین میں فساد ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں کو بجا نہ لانا یہ ظلم ہے، یہ زمین میں فساد ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو پیدا فرما کر دنیا میں بھیجا اور کہا کہ زندگی اس طرح سے تم کو گزارنے کی ہے، تمہیں اس طرح سے زندگی گزارنے کی ہے. اگر نہیں گزارو گے تو میرے حکم کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی، جب میرے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو میری مار آئے گی. خیر، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو توڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے. نماز کا حکم دیا ہے ہم کو اور ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں. زمین میں فساد ہے، ایک قسم کا بگاڑ ہے. اسی طرح سے بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا، ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرے آدمی، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کرے، زمین میں فساد ہے. ہاں، خود کا بھی نقصان کرتا ہے، دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے. دیکھو، ظلم کرنے والا صرف اپنا نقصان نہیں کرتا ہے، زمین والوں کا بھی نقصان کرتا ہے. یہ مت سمجھو کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر ظلم کر رہا ہے بیوی بچوں کے اوپر، وہ صرف انہی کا نقصان کر رہا ہے، نہیں، پڑوسیوں کا بھی نقصان، اس کا بڑا غلط اثر پڑتا ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی بتلایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو بتایا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی بتلایا تھا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ 2 مرتبہ تم زمین میں بڑا فساد کرو گے. بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ بنی اسرائیل کے لیے زمین کے اندر اس طرح کے حالات آنا، خدا تعالیٰ کی مار ان کو پڑنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ہے اور پیٹا ہے. کیسے پیٹا؟ اللہ کے بندوں کے ذریعے. اللہ تعالیٰ جب کوئی عذاب لاتا ہے یا تکلیف لاتا ہے تو ڈائریکٹ تھوڑی اللہ ایسے مارتا ہے. اللہ مخلوق ہی میں سے پیدا کر دیتا ہے، اور مخلوق میں سے ضروری نہیں ہے کہ ایمان والوں ہی کو پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ غیروں کو بھی پیدا کر دے. آگے چل کے بات آئے گی. یروشلم مسجد اقصی کو توڑنے والے کوئی مسلمان نہیں تھے، کوئی اللہ کو ماننے والے نہیں تھے. بنی اسرائیل کو جنہوں نے پیٹا ہے اور مسجد اقصی کو ویران کیا ہے وہ کوئی اللہ کے نیک بندے نہیں تھے. پھر بھی اللہ نے کہا کہ ہمارے بندے تو بھی ہوگا اللہ کا بندہ ہی، کافر بھی تو اللہ کا بندہ ہے. یہ بات آگے چل کے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ تم زمین کے اندر فساد کرو گے اور بہت زیادہ تکبر کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. یہ واقعات کب پیش آئے؟ اب تو
کیونکہ کئی واقعات ہیں، ان میں سے کسی کو فکس کرنا یہ مشکل ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے 6 واقعات لکھے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے پہلے بیان القرآن میں انہوں نے لکھے ہیں 6 واقعات۔ مختصر طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا تھا۔ ان لوگوں پر حالات آئے، پھر سنبھل گئے، پھر راستے سے بھٹکے، پھر ان کے اوپر حالات آئے، پھر سنبھل گئے، ایسا کرتے رہے وہ لوگ۔ سب سے پہلا واقعہ مسجد اقصی کے جو بانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے تعمیر کیا تھا، بہت سارا سونا لگایا تھا اس کے اندر۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد، وفات پا جانے کے بعد کچھ عرصے میں مسجد اقصی کے جو لوگ نگرانی کرتے تھے انہوں نے بے دینی کی، بدعملی اختیار کر لی۔ کبھی کبھی آدمی دین کے کام کرتے کرتے یہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھے اب کسی کے حکم کی ضرورت نہیں، اب میں جو کروں چلے گا، ایسا سمجھنے لگتا ہے آدمی کبھی کبھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس جا کے روتے تھے، حالانکہ ان کو تو جنت کی بشارت دی گئی تھی، پھر بھی کیوں روتے تھے؟ وہ جانتے تھے آدمی کبھی بھی اپنے عمل کے اوپر بھروسہ نہ کر لے۔ ہاں، بلم بن باورا کو یاد رکھو کہ اس کا کیا حال تھا اور خدا نے کیا حال کیا تھا۔ اس کے بعد اس میں اعظم تھا، وہ جو دعا کا طرح قبول ہوتی تھی، لیکن عورت کے چکر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ بد دعا کرنے لگا، تو کیا ہوا؟ کتے کی طرح زبان ہو گئی، باہر نکل گئی اور مارا گیا۔ تفصیلی واقعہ میں یہاں بیان کر چکا ہوں اس کو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس دنیا سے وفات پا جانے کے بعد مسجد اقصی کے جو متولی تھے، نگران تھے، انہوں نے بدعملی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے مصر کا ایک بادشاہ بھیجا، اس نے ان پر چڑھائی کر دی، اور چڑھائی کر کے مسجد اقصی کو ویران نہیں کیا، شہر کو ویران نہیں کیا، جو کچھ بھی مال سامان تھا نا وہ سب لے کے چلا گیا، سونا چاندی جو کچھ بھی تھا وہ لے کے چلا گیا۔ شہر ویسا کا ویسا رہا۔ یہ پہلا واقعہ۔ اس کے کچھ مدت کے بعد، تقریباً 400 سال کے بعد، مسجد اقصی کے جو رہنے والے تھے یہودی، انہوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ بت پرستی شروع کر دی، بتوں کی پوجا کرنے لگے، اور جو لوگ بت پرستی نہیں کرتے تھے ان میں آپس میں نا اتفاقی ہو گئے، آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اس کی نحوست سے اللہ تعالیٰ نے پھر مصر کے کسی اور بادشاہ کو بھیجا، جنہوں نے اس پر چڑھائی کر لی، اور جو کچھ بھی شہر اور مسجد کی عمارت تھی اس کو کچھ نقصان پہنچایا۔ پھر کچھ سدھر گئے یہ لوگ، مار پڑتی ہے تو کچھ وقت کے لیے تو آدمی سدھر جاتا ہے، لیکن کتے کی دم ٹیڑھی رہتی ہے تو وہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے، کبھی زندگی بھر اس کو 100 سال بھی زمین میں ڈال دو وہ ویسی ہی رہے گی۔ آج بھی ان لوگوں کا وہی حال ہے، جہاں کہیں کچھ ہوتا ہے یہ یہودیوں کا ہاتھ ہوتا ہے، ان کی سازش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ۔ اس کے چند سال کے بعد یہ تیسرا واقعہ، بابل اور نینوا کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام بخت نصر تھا۔ بخت نصر یہ کوئی کرسچن نہیں تھا، یہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اس نے مسجد اقصی پر حملہ کیا، شہر کو فتح کیا، بہت سارا سامان لوٹ لیا، بہت سے لوگوں کو قیدی کر کے لے گیا، اور پہلے بادشاہ جو تھے وہاں کے، اس کے خاندان کے ایک آدمی کو اپنے قائم مقام کر دیا کہ تم یہاں رہو، اس کو اس شہر کا حاکم بنا دیا۔ یہ تیسرا واقعہ پیش آیا۔ پھر کیا ہوا؟ چوتھا واقعہ پیش آیا کہ جس کو نائب بنا کے گئے تھے اسی نے بت پرستی شروع کر دی، اور وہ بدعمل ہو گیا۔ بخت نصر نے مقرر کیا تھا، اسی سے بغاوت کی۔ اب کیا ہوا؟ بخت نصر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ دوبارہ اس نے چڑھائی کی، بخت نصر، اور اتنا کچھ تو خون ہوا، قتل و غارت کی کوئی حد نہیں رہی، شہر میں آگ لگا دی اور پورا شہر میدان کر دیا، مسجد اقصی کو بھی نقصان پہنچایا۔
یہ مسجد اقصی کے تعمیر ہونے کے بعد 415 سال کے بعد کا واقعہ ہے. کتنے یہودی جلا وطن ہو کے چلے گئے, وہاں بابل چلے گئے بخت نصر کے ساتھ, وہاں پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ 70 سال گزر گئے ان کے. پھر کیا ہوا کہ ایران کے بادشاہ نے بابل کے اوپر حملہ کیا, بخت نصر والی جو حکومت تھی وہاں حملہ کیا اور ان کو شکست دی, ان کو واپس ملک کے شام پہنچا دیا. جاؤ, مسجد اقصی جس جگہ پر تھی وہاں یہودیوں کو پھر بھیج دیا کہ جاؤ اپنی جگہ پہ چلے جاؤ. ان کا لوٹا ہوا سامان بھی واپس کر دیا. یہود اپنے برے اعمال اور گناہوں سے توبہ کر چکے تھے, یہاں نئے سرے سے آباد ہوئے. ایران کے بادشاہ کی مدد سے مسجد اقصی کو پہلے کی طرح بنا دیا, پھر ٹھیک کر دیا. اس کے بعد یہاں پہ کچھ وقت گزرا تھا, اچھی طرح زندگی گزر رہی تھی, کچھ خوشحال ہو گئے تھے, مال و دولت جمع ہو گئی تھی, تو ماضی کو پھر بھول گئے. آدمی مال و دولت جب آتا ہے, مال و دولت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں, بھول جاتا ہے اپنے ماضی کو کہ میں کیا تھا. آدمی کبھی پوسٹ پہ آتا ہے تب بھی بھول جاتا ہے کہ نہیں, اپنے آپ کو کہ میں کیا تھا, پھر دوسروں کو اپنے سے نیچے سمجھتا ہے. یہودیوں نے اسی طرح سے کرنا شروع کیا اور اپنی بدعملی میں منہمک ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 170 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ جس بادشاہ نے انطاکیہ آباد کیا تھا اس نے چڑھائی کر دی اور 40,000 یہودیوں کو قتل کیا, 40,000 کو قید کیا اور غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے. مسجد بھی بے حرمتی کی مگر عمارت بچ گئی. پھر بادشاہ کے جانشینوں نے شہر اور مسجد کو بالکل میدان کر دیا. اس کے کچھ عرصے کے بعد بیت المقدس پر روم کے بادشاہ کی حکومت ہو گئی. انہوں نے پھر مسجد کو درست کیا اور اس کے 8 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ تو جانتے ہیں کہ کیا ہوا, زندگی گزری, یہودی ان کے پیچھے لگے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا, آسمان کی طرف اٹھا لے. اٹھانے کے تقریباً 70 ایئرس کے بعد, 70 سال کے بعد ان لوگوں کو روم کے بادشاہ سے انہوں نے جب بغاوت کی تو انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا. پھر پورے شہر کو اور مسجد کو تباہ کر کے جیسے پہلی تھی مسجد ویسی کر دی. یہ جو واقعہ ہے یہ دوسرا واقعہ کہلاتا ہے, اور بخت نصر کا جو واقعہ تھا دوسرا, وہ پہلا واقعہ. قرآن نے جو 2 واقعے کہے کہ تم لوگ 2 مرتبہ فساد کرو گے, تو پہلی دفعہ ایسے 6 واقعات میں سے 2 واقعے نقل کیے جاتے ہیں. ایک بخت نصر کا واقعہ اور یہ 6واں واقعہ جس کو کرنے والا تیتس تھا, وہ کوئی یہودی یا نصرانی نہیں تھا. اس کے بعد قسطنطین اول اس کی تعمیر کرائی. تو یہ بہت سارے واقعات ہیں. ان واقعات میں سے 2 واقعے نقل کیے جاتے ہیں. علامہ دریابادی نے لکھا ہے کہ پہلا جو واقعہ تھا بنی اسرائیل کی تاریخ تباہیوں اور بربادیوں کی ایک مسلسل سرگزشت ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہلاکت کی تاریخ ہے اس میں سے 2 واقعوں کو لکھا. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 581 سال پہلے جو بخت نصر کا پیش آیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد رومیوں نے جو تیتاوس, الگ الگ نام بیان کیے جاتے ہیں, انہوں نے یہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ, ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کتاب یعنی تورات میں, یا قرآن. اس کتاب سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ, کہ تم زمین میں ضرور بھی ضرور فساد کرو گے. یا الکتاب سے تورات کے, تو میں نے جیسے سمجھایا تھا پہلے, زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو. زمین سے مراد یہاں مسجد اقصی اور شام, یہ پورا علاقہ. میں نے پہلے کہا تھا کہ شام ایک الگ ملک نہیں تھا, ایک ملک تھا. اردن بھی اس میں آتا تھا, فلسطین بھی اس میں آتا تھا, یہ سب ایک بڑا ملک تھا.
زمین میں تم ضرور بھی ضرور 2 مرتبہ فساد کرو گے اور اس میں تم بہت زیادہ ظلم کرو گے۔ اب آگے کیا ہوا جب پہلا واقعہ پیش آیا تو کیا کیسے آئے اور کیا کیا کیا، اس کے لیے انتظار کیجیے، کل انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، قرآن مجید سے موت تک وابستہ رکھے، قرآن کو ہمارے لیے ہمارے فیور میں گواہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔